رات کے تقریباً 11 بج رہے تھے اور شہر کے کنارے واقع اس پرانے قبرستان میں معمول کے مطابق خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ یہ قبرستان بہت پرانا تھا، اتنا پرانا کہ بعض قبروں کے کتبے بھی مٹ چکے تھے اور کچھ قبریں زمین میں آدھی دھس چکی تھیں۔ دن کے وقت یہاں لوگ آتے جاتے رہتے تھے، مگر رات کے وقت یہ جگہ بالکل مختلف محسوس ہوتی تھی۔ قبرستان کے گیٹ کے پاس ایک چھوٹی سی لکڑی کی جھوپڑی میں رشید بیٹھا تھا۔ عمر تقریباً 40 سال، چہرہ سانولا، آنکھوں میں ہلکی سی تھکن اور ہاتھ میں ایک پرانی سی ٹارچ۔ وہ پچھلے 4 سال سے اس قبرستان میں بطور چوکیدار کام کر رہا تھا۔ اس کی رات کی ڈیوٹی عام طور پر پرسکون گزرتی تھی۔ اس کا معمول سادہ تھا، رات کو گیٹ بند کرنا، وقتاً فوقتاً قبرستان کے اندر چکر لگانا اور صبح ہونے تک نگرانی کرنا۔ کبھی کوئی آوارہ جانور اندر آ جاتا، کبھی کوئی دیر سے آنے والا زائر، بس یہی معمول تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں بے شمار جنازے دیکھے تھے، مگر ایک رات ایسا جنازہ آیا جس نے اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ رات کے تقریباً 11 بج رہے تھے جب اچانک قبرستان کے باہر شور سنائی دیا۔ لا الہ الا اللہ۔ جنازے کی آوازیں رات کی خاموشی میں گونجنے لگی۔ رشید فوراً اٹھا اور گیٹ کھولا۔ 6 آدمی ایک جنازہ اٹھائے ہوئے اندر آئے۔ ان کے ساتھ 2 پولیس والے بھی موجود تھے۔ یہ دیکھ کر رشید چونک گیا۔ پولیس کے ساتھ آنے والا جنازہ ہمیشہ کسی غیر معمولی واقعے کی نشانی ہوتا تھا۔ کس کی میت ہے؟ رشید نے آہستہ پوچھا۔ ایک آدمی نے جواب دیا، ایک نوجوان تھا، قتل ہوا ہے۔ یہ سنتے ہی ماحول مزید سنجیدہ ہو گیا۔ کچھ ہی لمحوں بعد ایک بوڑھی عورت کو سہارا دے کر لایا گیا۔ وہ مسلسل رو رہی تھی۔ میرے بیٹے کو انصاف چاہیے، وہ بار بار یہی کہہ رہی تھی۔ رشید کے دل پر اس جملے نے عجیب اثر ڈالا۔ جب میت کو قبر میں اتارا گیا تو عورت کی چیخیں بلند ہو گئیں۔ اسے بغیر قصور مارا گیا ہے، وہ بے گناہ تھا۔ مٹی ڈالنے کا عمل شروع ہوا۔ ہر بیلچہ زمین پر بھاری آواز پیدا کر رہا تھا۔ قبر بند ہوئی۔ لوگ آہستہ آہستہ واپس چلے گئے، پولیس والے بھی، اور پھر قبرستان دوبارہ خاموش ہو گیا۔ صرف رشید اور وہ تازہ قبر باقی رہ گئے۔ رات کے تقریباً 2 بجے رشید اپنی جھوپڑی کے باہر بیٹھا تھا۔ وہ اس رات کے جنازے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اسی لمحے اسے لگا جیسے کسی نے بہت آہستہ اس کا نام لیا ہو۔ رشید۔ وہ فوراً سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر دوبارہ آواز آئی، رشید۔ اس بار وہ چونک کر کھڑا ہو گیا۔ یہ آواز کسی مخصوص سمت سے آئی تھی اور وہ سمت اسی نئی قبر کی طرف تھی۔ رشید آہستہ آہستہ قبر کے قریب گیا۔ اس نے ٹارچ کی روشنی قبر پر ڈالی۔ قبر بالکل بند تھی، مگر اس لمحے زمین کے اندر سے بہت مدھم آواز آئی، مجھے سنو۔ رشید کے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ فوراً واپس اپنی جھوپڑی کی طرف آ گیا۔ اس رات اسے نیند نہیں آئی۔ اگلی صبح رشید نے قبرستان کے منظم حاجی سلیم کو سب کچھ بتایا۔ حاجی سلیم پہلے خاموش رہے، پھر آہستہ بولے، جس لڑکے کو کل دفن کیا گیا تھا اس کا نام فہد تھا۔ وہ 2 دن سے لاپتہ تھا۔ پھر اس کی لاش شہر کے باہر ایک خالی پلاٹ میں ملی۔ پولیس کو شک ہے کہ اسے جان بوجھ کر مارا گیا ہے۔ یہ سن کر رشید کو رات والی آواز یاد آئی، مجھے سنو۔
اسی دن وہی بوڑھی عورت دوبارہ قبرستان آئی۔ وہ سیدھا اس قبر کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ انہوں نے قبر کو ہاتھ لگایا اور روتے ہوئے بولی، بہت میں آ گئی ہوں۔ رشید کچھ فاصلے پر کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اچانک اسے لگا جیسے قبر کے اندر سے بہت مدھم سی آواز آئی ہے، مگر اس بار وہ الفاظ سمجھ نہیں پایا۔ اگلی چند راتوں میں آوازیں کبھی کبھی سنائی دینے لگی، ہر رات نہیں، مگر کچھ خاص لمحوں میں۔ کبھی ایسا لگتا جیسے کوئی مدد مانگ رہا ہو، کبھی جیسے کوئی کسی کو پکار رہا ہو، اور کبھی ایسے جیسے کوئی اندر رو رہا ہو۔ ایک رات رشید کو خواب آیا۔ اس نے دیکھا ایک نوجوان مٹی میں دبا ہوا ہے، اس کا چہرہ زخمی ہے اور وہ کہہ رہا ہے، مجھے بتایا نہیں گیا کہ میں مر چکا ہوں۔ رشید گھبرا کر اٹھ بیٹھا، اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ یہ آواز صرف آواز نہیں تھی، ایک پیغام تھا۔ چند دن بعد رشید معمول کے مطابق قبرستان کا چکر لگا رہا تھا۔ جب وہ اس قبر کے قریب پہنچا تو اس کی نظر مٹی کے کنارے پر پڑی۔ وہاں ایک چھوٹی سی چیز نظر آ رہی تھی۔ اس نے قریب جا کر دیکھا، وہ ایک ٹوٹا ہوا لاکٹ تھا۔ رشید نے اسے اٹھایا۔ اگلے دن جب وہ بوڑھی خاتون آئیں تو رشید نے لاکٹ انہیں دکھایا۔ عورت کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ فہد کا ہے، میں نے کہا۔ یہ اس نے کبھی نہیں اتارا۔ یہ سن کر رشید کو یقین ہونے لگا کہ یہ معاملہ معمولی نہیں ہے۔ آخر کار حاجی سلیم نے فیصلہ کیا، اب کسی عالم کو بلانا ضروری ہے۔ اسی شام قریبی مسجد کے مولانا صاحب قبرستان آئے۔ انہوں نے قبر کے پاس کھڑے ہو کر آہستہ آواز میں کہا، کبھی کبھی اچانک مرنے والی روح اپنی موت کو قبول نہیں کر پاتی۔ پھر انہوں نے قرآنی آیات پڑھنا شروع کری، جو فضا میں آہستہ آہستہ گونجنے لگی۔ چند لمحوں بعد رشید نے محسوس کیا کہ زمین کے اندر ہلکی سی حرکت ہوئی اور ایک مدھم آواز آئی، میں کہاں ہوں؟ رشید کے ہاتھ کانپنے لگے۔ مولانا صاحب نے بلند آواز میں کہا، تم اس دنیا سے جا چکے ہو، تمہارا جسم زمین میں ہے، اب تمہارا مقام دوسری دنیا میں ہے۔ چند لمحوں تک خاموشی رہی، پھر ایک مدھم آواز آئی، میری ماں۔ یہ الفاظ سن کر رشید کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مولانا صاحب نے کہا، تمہاری ماں تمہارے لیے دعا کر رہی ہے، اب تم سکون اختیار کرو۔ پھر سب کچھ خاموش ہو گیا۔ اس رات کے بعد رشید کو دوبارہ کبھی کوئی آواز سنائی نہیں دی۔ قبر ہمیشہ خاموش رہی۔ چند دن بعد پولیس کو فہد کے قتل کے بارے میں ایک سراغ ملا اور اس کے قاتل کو گرفتار کر لیا گیا۔ جب یہ خبر قبرستان پہنچی تو رشید کچھ دیر تک خاموش کھڑا رہا۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا جیسے اس قبر کے آس پاس ایک عجیب سا سکون ہے۔ وہی قبر جو پہلے بے چین محسوس ہوتی تھی، اب بالکل خاموش تھی۔ اور رشید نے اس دن ایک بات ہمیشہ کے لیے یاد رکھی، بعض روحیں اس لیے بے چین رہتی ہیں کیونکہ انہیں اپنی موت پر یقین نہیں آتا، اور بعض اوقات انہیں صرف یہ سننے کی ضرورت ہوتی ہے کہ تم اب اس دنیا میں نہیں ہو، اب سکون سے آرام کرو۔ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو اسٹوری کیسی لگی، اور آپ کے کمنٹس نیگیٹو ہوں یا پازیٹیو ہمارے لیے سورس آف موٹیویشن ہوتے ہیں۔ یہ احساس ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ لوگ جڑے ہوئے ہیں، اور مزید اچھا کانٹینٹ جنریٹ کرنے کے لیے یہ احساس بہت ضروری ہے۔ پلیز لائک، سبسکرائب اور شیئر کریے گا۔ تھینک یو۔